कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब छुट्टियों पर हैं तो कुछ दिन तक मेरा और आपका साथ इस प्रोग्राम में है। कराची में आज अहम दिन था। कराची के ज़िला मलीर में सिंध असम्बली के हल्का PS 127 पर आज ज़िमनी इलेक्शन हुए। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तज़ा बलोच को MQM के वसीम अहमद पर बरतरी हासिल है। इस हल्के के 134 पोलिंग स्टेशन में से 114 को इंतहाई हसास करार दिया गया था। सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस को नॉर्मल करार दिया गया था। यही वजह है कि कई पोलिंग स्टेशंस के बाहर हंगामा आराई और फायरिंग के वाक़यात हुए, जिनमें कम से कम 18 अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 बसों और एक ट्रक समेत 6 गाड़ियों को जला दिया गया। ये हल्का यानी 127 PS 127 ऐसा हल्का है जहां पर शहरी और देही आबादी दोनों इस हल्के में आती हैं। अगर इस हल्के के माजी के बारे में हम जानना चाहें तो 2002 में यहां से पीपल्स पार्टी के अब्दुल्ला मुराद बलोच MPA मुंतखब हुए थे। 2004 में अब्दुल्ला मुराद के कत्ल के बाद पीपल्स पार्टी दोबारा ये नशिस्त नहीं जीत सकी थी। 2008 के इंतखाबात में MQM के निसार पंवर ने PP के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। 2013 के इलेक्शन में मलीर के इस हल्के से MQM के अशफाक मंगी इलेक्शन जीते थे। ये सीट MQM के अशफाक मंगी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अशफाक मंगी ने 59,800 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। शहरी और दही इलाकों पर मुश्तमिल इस हल्के में उर्दू, सिंधी, कच्छी और बलोची बोलने वाले आबाद हैं। MQM ने अपने बानी कायद अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी के बाद कराची में पहला इलेक्शन लड़ा, इसलिए MQM के लिए MQM पाकिस्तान के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम था और ये किसी इम्तिहान से कम नहीं था। अब अभी अमल जारी है वोटों की गिनती का। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त इस इलाके की सूरत हाल क्या है, क्योंकि यहाँ पर तशद्दुद के वाक़यात भी होते रहे। और आज जिस वक्त ये इलेक्शन हो रहा था, जैसे कि हमने आपको बताया कि शहर भर में एक अनरेस्ट मौजूद रहा। 6 गाड़ियों को आग लगा दी गई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। तो यहाँ मौजूद हैं इस हल्के में हमारे रिपोर्टर जनाब तहा उबैदी साहब। तहा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त इस हल्के में क्या सूरत हाल है और ये जो टर्न आउट रहा खास तौर पर शहरी इलाकों में वो बहुत कम रहा, इसकी क्या वजह है? जी, आज सुबह से ही जोश था, जज्बा था। जो जमहूरियत का हुस्न जिसको कहना चाहिए वो हमें इस हल्के में नज़र आया। PS 127 में आज सुबह नाखुशगवार वाक़यात भी रोनुमा हुए जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और महाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान के दरमियान 3 से 4 मुकामात पर मुसल्लह तसादुम भी हुआ और हाथापाई भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने तमाम तर सूरत हाल और रेंजर्स ने तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग के वाक़यात भी हुए, जिसकी वजह से आज सुबह से ही ये इलाका कशीदगी का शिकार था। जो शराय वोटर्स का तनासुब है वो इंतहाई कम है। अगर शहरी इलाके की मैं बात करूं तो 18% जो है वोटर्स का तनासुब रहा है और जो दही इलाके हैं वहां पर 31% जो वोटर्स थे वो निकलने में कामयाब हुए। अगर कहा जाए कि पीपल्स पार्टी ने अपने वोटर्स को बाहर निकाला है तो गलत नहीं होगा, और जो शहरी इलाके हैं वहां से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो अपने वोटर्स हैं उनको 18% निकाला है। अभी भी जो खुशी थी आज सुबह से जोश और जज्बा हमें देखने में आया, अब वो कहीं खुशी में तब्दील हो
چکا ہے اور کہیں غم میں تبدیل ہو چکا ہے. جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے نجمی عالم سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس 79 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کا رزلٹ آ چکا ہے اور اس کے مطابق 12,500 ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی نے حاصل کیے ہیں. اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ نے 7,775 ووٹ حاصل کیے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ شہری علاقوں میں جو ووٹ کاسٹ ہوا اور جو ووٹر یہاں پر نکل رہا تھا وہ ووٹر آزادانہ ووٹ ڈال رہا تھا یا یہاں پر جو کشیدگی تھی اس کی وجہ سے اجتناب برت رہا تھا؟ جی سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے کیونکہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کو قرار دیا گیا تھا. کچھ پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا تھا. رینجرز اور پولیس کی نفری تعینات کی گئی تھی. اسنیپ چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری تھا. پولنگ اسٹیشنز کے اندر رینجرز کے جوان بھی تعینات تھے, باہر پولیس کے کمانڈوز بھی تعینات تھے. جب صبح سے ہی کشیدگی کا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں پر پولیس نے اپنا گشت بڑھایا اور جو پولنگ اسٹیشنز کے اندر پولیس کی نفری کم تھی اس کو بھی بڑھایا گیا. جو شہری علاقے کی اگر میں بات کروں تو جو ووٹرز کا تناسب تھا وہ انتہائی کم رہا ہے, لیکن دیہی علاقے میں پیپلز پارٹی اپنے ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہوئی اور دیہی علاقے سے ہی پیپلز پارٹی کو جو ووٹ ہے وہ زیادہ پڑا ہے اور شہری علاقے سے متحدہ قومی موومنٹ کو جو ووٹ ہے وہ انتہائی کم پڑا ہے. مجلس وحدت المسلمین بھی یہاں پر موجود تھی, پاکستان تحریک انصاف بھی موجود تھی, اس کے علاوہ جو دیگر آزاد امیدوار تھے وہ بھی موجود تھے, لیکن دیہی علاقے میں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو پڑا. بہت شکریہ آپ کا طہا عبیدی, دوسرے نمبر تھینک یو سو مچ. ہمیں اس علاقے کے بارے میں بتا رہے تھے یہاں کیا ماحول رہا. جو شہری علاقے ہیں وہاں کشیدگی بھی رہی, کشیدگی دیہی علاقوں میں بھی رہی, وہاں پر بھی پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں اور آج ایک عجیب سا ماحول رہا اس پورے علاقے میں. مگر بہت امپورٹنٹ الیکشن ایم کیو ایم کے لیے تھا کیونکہ اپنے بانی سے علیحدگی کے بعد ان کے نازیبہ الفاظ اور تقریر کے بعد جو علیحدگی اختیار کی اس کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا. تو ایم کیو ایم نے یہاں پر بھرپور کیمپین کی تھی اور اس بات کے دعوے کیے تھے کہ وہ یہ ضرور سیٹ جیتیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. سینیٹر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید غنی صاحب بہت شکریہ آپ کا. پیپلز پارٹی نے کامیابی کی جانب بڑھ رہی ہے, غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہمیں یہ بتا رہے ہیں, تو آپ کو پیشگی مبارکباد. پہلے تو لگتا یہ ہے کہ شاید آپ کی پارٹی یہ الیکشن جیت جائے گی. ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا کہ ووٹر کو باہر نکلنے کے لیے مناسب ماحول فراہم نہیں کیا گیا, ڈرا ہوا تھا ان کا ووٹر اور حکومت سندھ نے اس میں خاص رول پلے کیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ مسعود ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ الیکشن تو چلیں الطاف حسین کی اس تقریر کے بعد ہو رہا ہے, لیکن الطاف حسین صاحب کی جب قیادت تھی ایم کیو ایم کو میسر اس وقت بھی کراچی میں کچھ بائی الیکشنز ہوئے ہیں. 115 میں ہوا ہے, 116 میں ہوا ہے, کچھ اور حلقوں میں بھی ہوا ہے. تو وہاں پر بھی ایم کیو ایم کا جو گراف تھا, جو ووٹ حاصل کرنے کی جو ان کی تعداد تھی وہ بہت کم رہی تھی. تو انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے جو وہ اسٹرانگ ایریاز جہاں سے وہ 80,000 90,000 ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہوا کرتے تھے وہ بمشکل وہ 10,000 اور 11,000 ووٹ لے سکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایسا ماحول فراہم نہیں کیا کہ لوگ آ سکیں, یہ تو ہر ووٹر کی خواہش ہوتی ہے, ہر جماعت کی خواہش ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات بہتر کیے جائیں تاکہ کوئی جماعت یا کوئی گروہ جو ہے وہ بدماشی نہ کر سکے, وہ دھاندلی نہ کر سکے. اور آج کے انتخاب میں رینجرز نے, پولیس نے اپنی یہ ذمہ داری بہتر طریقے سے نبھائی ہے. پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر جو ہے وہ ماحول انہوں نے کافی حد تک کنٹرول رکھا ہے. اکا دکا واقعات ضرور ہوئے ہیں لیکن مجموعی طور پر الیکشن جو ہیں وہ پرامن ماحول میں اور دھاندلی کے بغیر ہوئے ہیں. تو یہ ایم کیو ایم اپنی ہار کی ذمہ داری پیپلز پارٹی حکومت میں ڈالنا چاہے تو الگ بات ہے, لیکن جو لوگ آپ کے نمائندے وہاں موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ تمام جو دن صورتحال رہی ہے وہ بڑی پرامن رہی ہے اور کسی پیپلز پارٹی کے شخص نے وہاں کوئی نہ ایک جعلی ووٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے, نہ کسی اور کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کی کوشش کی ہے. سینیٹر صاحب آج آپ کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا, چاہوں گا کہ اس کی تصدیق بھی کیجیے گا, کہ ماضی میں ایم کیو ایم اس حلقے میں زور زبردستی کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرتی رہی ہے, کیا درست ہے یہ بات؟ مسعود یہ تو آپ ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کسی اور دنیا سے آئے ہوئے ہیں. کراچی میں صرف یہ حلقہ نہیں میرے بھائی, کراچی کے ہر حلقے میں ایم کیو ایم نے دھاندلی کی ہے اور وہ بدماشی سے جیتا کرتے تھے. کس سے بات چھپی ہوئی ہے؟ ساری دنیا کو پتا ہے.
تو یہ کوئی انہونی بات نہیں میں نے کر دی تھی, یہ سب کو پتا ہے, اور یہ لوگ بار بار یہ بات کرتے بھی رہے ہیں, اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی انوکھی اور اجنبی کی بات ہے جو آپ اتنی حیرت سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے. نہیں, میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بڑا ڈائریکٹ الزام لگایا, ماضی میں اس طرح کے الزام آپ نہیں لگاتے رہے, مگر آج آپ نے بڑا ڈائریکٹ الزام لگایا, تو میں نے پہلے تصدیق چاہیے. تو ہم یہ مانیں کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی نے وہ دھوس دھاندلی کو ختم کرنے کے لیے بھرپور انتظامات کیے تھے. ماضی کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اس طرح کے انتظامات کرنے میں ناکام رہی تھی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہوا اس ملک میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت اور پھر الیکشن ہوئے ہوں. تمام انتخابات ایسے تھے جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی تھی, اور اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے دیگر ادارے مل کر پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ شکست کا ذمہ داری نبھاتے تھے اپنی, اور اس میں MQM کو بھی وہ شامل کر لیتے تھے, کچھ اور گروپس بھی شامل ہو جاتے تھے. تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کبھی ناکام ہوئی, یہ بات غلط ہے کہ ہم نے کبھی الیکشنز نہیں کروائے ہیں. اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو شاید اس کا سبب یہ بھی تھا کہ ایک حلقے میں الیکشن ہو رہا تھا, تو رینجرز اور پولیس کے پاس اتنی تعداد تھی کہ وہ بہتر طور پر وہاں ڈپلوائے ہم کر سکے, وہ ہو گئی. تو پیپلز پارٹی کے اوپر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں کہ ماضی ہم نہیں کر سکے, ہم تو وکٹم رہے ہیں اس زیادتی اور ظلم کا جو کراچی میں اور دیگر شہروں میں ہوتا رہا ہے. ٹھیک, سینیٹر صاحب مزید بھی آپ سے بات کرتا ہوں. میرے ساتھ ساجد احمد صاحب بھی موجود ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما. بجائے اس سے پہلے کہ میں ان سے گفتگو شروع کروں, فاروق ستار صاحب کی وہ گفتگو سنانا چاہوں گا جس میں انہوں نے اس الیکشن کو الیکشن نہیں بلکہ ریفرینڈم قرار دیا تھا. 246 کا ریکارڈ ٹوٹے گا, ملیر کے سابقہ سارے ریکارڈ ٹوٹیں گے. میں یہ کہہ دوں کہ یہ الیکشن نہیں, اللہ نے چاہا تو یہ ریفرنڈم ہوگا. پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو حکمرانوں کی 2% مراد یافتہ طبقے کی غلامی سے نکالنے کا ریفرنڈم ہوگا. جی ساجد احمد صاحب, آپ کی طرف سے کہا تو یہ جا رہا تھا کہ یہ ریفرینڈم ہوگا, تو ریفرینڈم ہار رہے ہیں آپ آج, اور جیسا کہ سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ آپ نے دھوس دھاندلی اور زبردستی سے ووٹ ڈلوایا اور جیتے ہیں, کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. دوسرا یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت نے آج PS 127 پر منظم دھاندلی کی ہے, انتظامی دھاندلی کی ہے. اچھا, بالکل اس طرح سے کہ آج تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک متحدہ قومی موومنٹ کے ووٹرز کو روکا گیا ووٹ ڈالنے سے. MQM کے ورکرز کو کیمپ لگانے کی اجازت نہیں تھی. جہاں جہاں ہمارے کیمپ لگے ان جگہوں پر سے کیمپ اکھاڑ دیے گئے. اچھا, اس چیز کے گواہ آج پورا دن میڈیا کے مختلف کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف چینلز پر. انہوں نے باقاعدہ طور پر دکھایا کہ پیپلز پارٹی نے MQM حقیقی کے دہشت گردوں کو یہاں پر استعمال کیا PS 127 پر, کہ ان کے 50 موٹر سائیکلوں پر 100 موٹر سائیکلوں پر جتھے تھے جو کہ مختلف جگہوں پر ہمارے پولنگ بوتھ پر حملہ کر رہے تھے, جو ہمارے اسٹیشنز بنے ہوئے تھے. ایون یہ کہ وہاں انہوں نے عورتوں کو بھی مارا, عورتوں کو بھی نشانہ بنایا. پھر دوسری طرف پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب کا یہ کہنا کہ MQM بدماشی کی بنیاد پر ووٹ لیتی تھی. تو میں سعید غنی صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے بلدیاتی الیکشن پورے کراچی کے اندر ہوئے ہیں. NA 246 کا الیکشن بھی کراچی کے اندر ہوا ہے. اس سے پہلے اور بھی ضمنی الیکشن کراچی کے اندر ہوئے ہیں. تو لوگوں نے پروف کیا ہے, کراچی کے مہاجروں نے پروف کیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہیں. اگر پیپلز پارٹی کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی تو پیپلز پارٹی پورے پاکستان سے سکڑ کر آج سندھ میں نہیں آتی. یقیناً ان کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے جس کی وجہ سے یہ سکڑ کر سندھ میں آ گئے ہیں. اچھا, ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید اگر یہ الیکشن ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگا. اگر یہ میرٹ کی بنیاد پر الیکشن ہوتا, اگر یہ انتظامی دھاندلی نہیں کروائی جاتی تو یقیناً یہ ایک ریفرنڈم ثابت ہوتا اور ان کے کینڈیڈیٹ کی ضمانت بھی ضبط ہو جاتی. اب جس طرح یہ بول رہے ہیں کہ ابھی ہار جیت کا کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے کہ کون ہارا کون جیتا, ان کے بقول ان کے اس وقت MQM ہار رہی ہے. لیکن میرے پاس اس وقت جو فارم 14 ایز پر فارم 14 جو میرے پاس رزلٹ ہے اس کے مطابق 71 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ میرے پاس
پاس موجود ہے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ نے 11,688 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پیپلز پارٹی نے 71 پولنگ اسٹیشن پر 4919 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ بھی میں کہوں گا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ نئے وزیر اعلیٰ سندھ آئے ہیں، شاید وہ پورے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن انہوں نے ان کو کراچی سے ٹھیک آپ کا الزام یہ ہے، آپ کا الزام ہے کہ پیپلز پارٹی نے منظم دھاندلی کروائی۔ پورا دن ہم ٹھیک ہے، پوری آپ کا الزام یہ منظم دھاندلی کرائی اور منظم دھاندلی، جس طرح یہ اندرون سندھ کے اندر جس طرح اندرون سندھ کے اندر یہ انتظامیہ کو یوز کرتے ہیں، آج انہوں نے انتظامیہ کو یوز کیا ہے۔ آج وہ 50 لوگوں کے جھتے جن کے پاس ویپن تھے، جن کے پاس ڈنڈے تھے اور وہ لوگوں کو مار رہے تھے، ہم حیران تھے کہ انتظامیہ خاموش تھی۔ یقیناً انتظامیہ اس لیے خاموش تھی کہ پیپلز پارٹی کے انسٹرکشن سے تمام یہ کام ہو رہے تھے۔ جی سعید غنی صاحب، الزام لگ رہا ہے کہ منظم دھاندلی پیپلز پارٹی کی حکومت نے کروائی۔ میں تو ایک اپڈیٹ کر دوں ان کو، انہوں نے جو رزلٹ بتایا ان کے پاس صرف 71 کا ہے، میرے پاس 123 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ ہے جی، اور اس میں پیپلز پارٹی کے ہیں 17,559 اور ایم کیو کے ہیں 12,965۔ 11 پولنگ اسٹیشن رہتے ہیں اور یہ 11 کے جب نتائج آئیں گے تو ہماری لیڈ میں مزید اضافہ ہوگا، چونکہ وہ پولنگ اسٹیشن ہمارے اپنے علاقوں کے جو ہماری اکثریت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حقیقی والوں نے آج کچھ کیا ہے تو ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں، اور کہیں ان کے لوگوں نے بھی کچھ کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو 3 مختلف مقامات پر واقعات ہوئے، 3 واقعات ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ سوال کرنا چاہوں گا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج جو حقیقی نے کیا ہے، یہ جو کچھ ماضی میں کراچی میں ہوتا رہا ہے نا، اس کا تو 0.0001% ہے جو کچھ آج ہوا ہے۔ تو یہ مقافات عمل ہے، بھائی آپ کے لوگ تھے، آپ ہی نے بنائے تھے، وہ آپ سے نکلے تھے، بس اب آپ نے سکھایا تھا سارا کام، آج انہوں نے آپ کو میرا سوال ہے۔ چلے میں چاہوں گا میرا ایک سوال ہے، پھر آپ FIR کروائیں، گرفتار کریں، ہمارا کوئی لینا دینا ان سے نہیں ہے میرے بھائی، جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ساجد صاحب براہ راست سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے، مثال کے طور پر نہیں، میرا جواب دے کے جائے نا سعید غنی صاحب۔ دیکھیں ایم کیو حقیقی کا کوئی کینڈیڈیٹ تو کھڑا نہیں ہوا تھا، تو پھر عبداللہ کی شادی میں بیگانہ دیوانہ، تو یہ سمجھ میں کچھ آیا نہیں کہ تو بھائی ان سے پوچھیں نا، حقیقی کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں ہوا اور وہ اتنے ایکٹیو، وہ اتنے مار رہے ہیں لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتظامی سپورٹ آپ نے ان کو دی، انتظامی طور پر سپورٹ انہوں نے آپ کی دی۔ بھائی پکڑے گئے ان کے لوگ، پکڑے گئے ساجد صاحب، ان کے لوگ پکڑے گئے۔ آپ کو لکھ کر یہ دے رہا ہوں، میں لکھ کر یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ ہم ابھی الیکشن کمیشن کے جائیں گے، کے اندر جائیں گے باقاعدہ طور پر، اور اپنی کمپلین بھی ریکارڈ کروائیں گے۔ آج ہم نے پورا دن انتظامیہ سے رابطہ کیا، آج ہم نے پورا دن کمپلین ریکارڈ کروائی ہیں، لیکن سعید غنی صاحب فائنلی اس پر رسپونڈ کر دیں۔ انتظامی کی بنیاد پر، انتظامی دھاندلی کی بنیاد پر، دوست دھمکی کی بنیاد پر آپ لوگ اندرون سندھ میں ووٹ الیکشن جیتے ہیں۔ بالکل آج آپ نے وہی سین کراچی کے PS1 چلیں آپ کا سوال پہنچ گیا سعید غنی صاحب، اس پر رسپونڈ کر دیجیے گا، کو یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کہیں جانا ہے مسعود اگر پلیز بس اس پہ رسپونڈ کر دی، ٹائم ختم ہی ہو رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، عدالتوں میں جانا، پروٹیسٹ کرنا، الیکشن کمیشن کو خط لکھنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا حق ہے، ان کا اختیار ہے، وہ بالکل کریں، لیکن یہ کہنا کہ الیکشن میں کسی قسم کی دھاندلی ہوئی ہے، سارا دن آپ کا میڈیا میں موجود تھا، میں چونکہ ایک ایڈوائزر ہوں چیف منسٹر کا، میں اس حلقے میں نہیں گیا، حالانکہ بھائی میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں ایسی جگہ پہ موجود ہوں۔ اور بھائی 3 واقعات ہوئے ہیں مسعود، 134 پولنگ اسٹیشنز ہیں، صرف 3 جگہوں پہ واقعات ہوئے ہیں، جس میں ایک جگہ ان کے لوگ شامل تھے، 2 جگہوں پہ کہیں ان کے خلاف ہو گیا، صرف 3 واقعات، اور اس پر اتنا شور مچا رہے ہیں۔ درجنوں واقعات ہوئے ہیں، بہت شکریہ سعید غنی صاحب۔ چلیں آج یہ کوئی بات نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے 30 سال اس شہر کے ساتھ میرے بھائی یہ کیا ہے، آج آپ کے ساتھ کسی نے اپنے لوگوں نے کر لیا تو کیا ہے، آپ کے سکھائے ہوئے لوگ تھے سارے وہ۔ یہ مقافات عمل مستقبل میں آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اچھا ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ساجد صاحب لوگ ہیں، ٹھیک، صحیح صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ساجد صاحب، آج آپ مقافات عمل کی بات کر رہے ہیں، مگر شہر میں گاڑیاں جلتی رہی ہیں، شہر میں ایک انٹرسٹ سی صورتحال رہی ہے، اور شروع سے ہی پتہ چل رہا تھا تقریباً دوپہر کے بعد سے کہ آپ لوگ لوز کرنے والے ہیں، اور فاروق ستار صاحب کا بیان بھی آیا تھا کہ ہمارے پاس آپشن موجود تھا کہ ہم بائیک آؤٹ کر دیتے، مگر ہم نے بائیک آؤٹ نہیں کیا۔ تو کس وقت پتہ چل گیا تھا کہ آپ لوگ لوز کر رہیں گے الیکشن؟ دیکھیں، نمبر 1 یہ کہ بالکل ہم نے دوپہر یہ جب 3-4 گھنٹے اسٹارٹ میں، کیونکہ پولنگ جب شروع ہوئی 8 بجے، تو اس وقت ہمیں فیل ہوا، اس کے بعد ہی فوری طور پر 5-10 منٹ بعد مختلف پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ہمارے حملے شروع ہو گئے۔ تو اس وقت ہم نے سوچا، لیکن ہم نے پھر یہ بھی سوچا کہ نہیں، ہم اس کو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ پوزیشن کیا بنتی ہے۔ لیکن آج پورا دن
یہ بات میں حلفیہ کہہ رہا ہوں. سعید غنی صاحب نے کہا کہ 2-3 واقعات ہوئے ہیں. میرے خیال میں میڈیا پورا کراچی پورے پاکستان کا میڈیا PS 127 پر موجود ہے. اس نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کھلے عام غنڈہ گردی, دہشت گردی اور بدماشی یہاں پر کی گئی. ہم نے مختلف, ابھی میں نے آپ کے ایک رپورٹر کی رپورٹ سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر 2 گروہوں کے درمیان, 2 تنظیموں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یک طرفہ ہوا ہے. اچھا, بہت شکریہ ساجد احمد صاحب. تھینک یو سو مچ. ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے PS 127 سے, اور یہاں پر لگتا یہی ہے کہ MQM شاید یہ سیٹ لوز کر جائے, کیونکہ ابھی تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں. تو بہت امید یہی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ نشست جیت جائے گی. MQM کو بڑی امیدیں تھیں, بڑی محنت کی تھی MQM نے, مگر MQM کے لیے ووٹر باہر نہیں نکلا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا MQM کی کارکردگی پر, اور اس وقت جو MQM کی پوزیشن ہے اس کو کوسچن کرتا ہے یہ تمام معاملہ. یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کچھ بین الاقوامی خبروں کی. امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر روسی صدر پوٹن کی تعریف کی ہے, اور تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اوباما سے بہتر لیڈر ہیں پوٹن. ڈونلڈ ٹرمپ نے NBC نیوز کے پروگرام میں کہا کہ صدر پوٹن امریکی صدر باراک اوباما سے بڑے رہنما ہیں اور وہ اپنے ملک کا نظام بہت بہتر انداز میں چلا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان اور دیگر عالمی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں. نیو یارک میں فوجی امور کے ماہرین پر مشتمل فورم میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی خوب تعریف کی اور انہیں اوباما سے بہتر رہنما قرار دے دیا. ٹرمپ نے کہا کہ پوٹن کی ریٹنگ 82% ہے اور ان کا اپنے ملک پر کنٹرول ہے. صدر منتخب ہونے پر پوٹن کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہوں. دوسری طرف اسی فورم میں ڈیموکریٹ امیدوار ہلری کلنٹن نے ذاتی ای میل کے استعمال سے متعلق اپنی پوزیشن واضح کی. ان کا کہنا تھا کہ عراق میں جنگ کے حق میں ووٹ دینا ایک غلطی تھی. قتل و غارت, چوری اور زیادتی کے کیسز گئے بھاڑ میں. بھارتی پولیس کو بریانی کی ڈشز چیک کرنے کی نئی ذمہ داری مل گئی. ہریانہ کے ضلع میوات میں بریانی میں مٹن اور بیف مکس کرنے کی اطلاع پر خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی گئی, جس میں پولیس کے ساتھ جانوروں کے ماہرین بھی موجود ہوں گے. یہ ٹیم ہوٹلز میں جا کر بریانی کی ڈشز کے نمونے لیبارٹری بھجوائے گی. ہریانہ میں گائے کی اسمگلنگ اور ذبح کرنے کی پابندی پر عمل درآمد کے لیے پہلے ہی ایک فورس کام کر رہی ہے. ترکی کے صدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ چین میں G20 کے اجلاس کے دوران ملاقات میں ان کے امریکی ہم منصب براک اوباما نے جنگجوؤں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی تجویز پیش کی تھی. داعش کو شام میں اس کے مضبوط ٹھکانے رقہ سے بے دخل کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسی کسی کارروائی سے ترکی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ترک صدر کا رقہ کے بارے میں بیان ترک ذرائع ابلاغ نے نشر کیا, تاہم امریکہ کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی. گزشتہ ماہ ترکی نے شام میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا تھا, جس میں داعش اور کرد باغیوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی میڈیا نے ایک دستاویز کے حوالے سے الزام لگایا ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس ماضی میں روسی خفیہ ایجنسی KGB کے لیے کام کرتے رہے ہیں. یہ دستاویز ایجنسی کا ریکارڈ مرتب کرنے والے سابق سینئر اہلکار ویزل میٹروکن نے افشا کیا ہے. رپورٹ کے مطابق انہوں نے 1983 میں شام کے دارالحکومت دمشق میں روسی خفیہ ایجنسی KGB کے لیے کام کیا, جبکہ محمود عباس کی اسرائیلی صدر نیتن یاہو سے رواں ہفتے روس کے دارالحکومت ماسکو میں ملاقات متوقع ہے. محمود عباس فلسطین لبریشن کے سربراہ اور 2005 سے فلسطین کے صدر ہیں. رپورٹ آپ نے دیکھی. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہیڈ لائنز, اور ہیڈ لائنز کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں مسعود رضا. کامران خان صاحب آج کل چھٹیوں پر ہیں, تو کچھ دن تک میرا اور آپ کا ساتھ اس پروگرام میں ہے. گزشتہ روز سینٹ میں گرما گرم بحث ہوئی. اپوزیشن اور حکومت 2 علیحدہ انتہاؤں پر نظر آئیں, اور یہ بحث اس وقت شروع ہوئی جب سانحہ کوئٹہ پہ بات کی جا رہی تھی. سانحہ کوئٹہ کو آج پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک المناک سانحہ کے ملزمان کے بارے میں کوئی بات واضح طور پر منظر عام پر نہیں آ سکی ہے. اس حملے میں 73 افراد جاں بحق ہوئے, جن میں اکثریت وکلا کی تھی.
سینٹ میں کل سانحہ کوئٹہ اور مردان حملے پر بحث کے دوران مختلف جماعتوں کے سینیٹرز نے ریاستی اداروں اور حکومت پر سخت تنقید کی، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ کوئٹہ اور مردان کی دہشت گردی کے واقعات کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ کوئٹہ اور مردان واقعات کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے، دہشت گردی ختم کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے، سارا ملبہ ایجنسیوں پر نہ ڈالیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دشمن خفیہ اداروں کے کئی منصوبے ناکام بنائے۔ دشمن ہمارے اندر بھی ہے، کچھ سامنے ہیں، کچھ دوست نما دشمن ہیں۔ ایوان میں بحث کے دوران پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر بھی موجود تھے اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی اور کرپشن کا گٹھ جوڑ ہوگا، لیکن اس کا ثبوت سامنے نہیں آیا۔ دہشت گرد تنظیموں اور ریاستی اداروں کا گٹھ جوڑ ثابت ہو چکا ہے۔ یہ بات راز نہیں کہ ریاست اور عسکری تنظیموں کے درمیان تعلقات ہیں۔ ملا منصور کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، نام بدل کر پاکستان میں رہتا تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر حافظ حمداللہ بھی موجود تھے اور جب انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ عسکری تنظیمیں بنانے اور ان کی سرپرستی کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ اگر دہشت گردی رو کراتی ہے تو خفیہ ادارے روکتے کیوں نہیں؟ جو حکومت کو آزاد پالیسی نہیں بنا دیتے ان کا نام لیا جائے تو غدار کہہ دیا جاتا ہے۔ بحث کے دوران وفاقی وزیر داخلہ اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر عثمان کاکڑ کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سینٹ میں دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے بحث کے دوران کیا ماحول تھا اور اس تلخی کی وجہ کیا تھی، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر جناب عثمان کاکڑ صاحب۔ عثمان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج 1 مہینہ پورا ہو گیا کوئٹہ واقعے کو، بدترین دہشت گردی کا واقعہ تھا۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے اس پر بھرپور بیان دیا، ان کے بیان پر آپ کی رائے کیا ہے؟ 8 اگست 2016 کو کوئٹہ میں جو ایک ثانیہ ہوا، اتنا بڑا ثانیہ ہے کہ 1948 کے بابڑا کے بعد یہ پختونخوا وطن میں بہت بڑا ثانیہ تھا، جس میں تقریباً 65 کے قریب وکلا شہید ہوئے، اور سب کے قریب جو ہیں عام لوگ وکلا سمیت، اور زخمی تقریباً 100-150 ہوتے ہیں۔ بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے، ہماری عوام، ہماری قوم، ہمارے صوبے کے لوگ، اس کا سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نمبر 1، اس عوام کو جواب دہ کون ہے اس ثانیہ کا؟ جب وہاں پر پرائم منسٹر صاحب آ گئے، پھر جنرل راحت شریف صاحب آ گئے، سب نے اس کو سیپیک سے جوڑا، حالانکہ سیپیک کا وہاں پر 1 روپے کا کام بھی نہ ہوا ہے، نہ ارادہ ہے وہاں پر جو ہے۔ سیپیک کہاں بن رہا ہے؟ یہ لوگ جو ہیں وہاں ہماری واقعات کو جو وہاں سے جوڑ رہے ہیں۔ تو پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ صاحب نے بالکل غیر اطمینان بخش جوابات اس نے دیے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہا کہ کراچی کے ایئرپورٹ پہ جو واقعہ تھا وہ ہمیں معلوم تھا، انٹیلیجنس اداروں نے ہمیں بتایا، ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو انفارم کیا۔ کوئٹہ میں جو واقعات تھے، پشاور میں جو واقعات تھے، حتیٰ اس نے یہ پشاور کے کینٹ میں جو واقعہ ہوا اسکول میں، اس نے کہا کہ ہم نے اس کو بتایا تھا، بادشاہ خان یونیورسٹی کا، کہاں کا، باغا کا۔ پھر اس نے یہاں تک بھی بتایا کہ کراچی کا گیٹ بھی ہم لوگوں نے یہ بتایا کہ اس گیٹ سے جو ہے دہشت گرد آئیں گے۔ تو یہ سیکورٹی کا مذاق ہے یا نہیں؟ کاکڑ صاحب، وزیر داخلہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ انٹیلیجنس ادارے چوکس ہیں، یہ سب بتانے کا مقصد بھی شاید یہی ہے کہ انٹیلیجنس ادارے کام کر رہے ہیں، وہ چوکس ہیں، اور وزیر داخلہ صاحب کا ماننا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں خفیہ اداروں پر، انٹیلیجنس اداروں پر تنقید غیر مناسب ہے۔ نہیں، بات یہ جب ملک میں امن ہو، یہ ملک کے لیے بہتر ہیں۔ جس ریاست سے، جس حکومت سے، جس نظام حکومت سے عوام مطمئن ہو، وہ بہترین ہیں۔ لہذا وہ انٹیلیجنس ادارے بہترین ہیں جو عوام کو تحفظ دیتے ہیں۔ ابھی تک تو ہمارے عوام کو تحفظ تو نہیں دیا گیا ہے۔
نہیں دیا گیا. ہمارے سوال تو یہ ہے, پارلیمنٹ کا سوال یہ تھا, سارے سینٹ کا یہ سوال تھا. وہاں پر قومی اسمبلی میں ہمارے اکابرین کا محمود خان اچکزئی صاحب کا سوال یہ تھا کہ یہ انٹیلیجنس فیل ہو رہے ہیں, ناکامی انٹیلیجنس کا, اور جو اس کے ذمہ دار ہے اس کو سزا دینا چاہیے, اس کی نشاندہی کر دینا چاہیے. کاکڑ صاحب, آپ کے اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اس واقعے کے چند گھنٹوں بعد خود ہی اعلان کیا تھا کہ اس میں را ملوث ہے, غیر ملکی خفیہ ادارے ملوث ہیں. میں عرض کر رہا ہوں, وہ چودھری نثار کل خود سینٹ میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے جو ٹیسٹ کیا وہ پشین کا تھا, اخبارات میں بھی آ گئے, میڈیا میں بھی آ گئے. واقعیت کے تقریباً 4-5 دن بعد چودھری نثار کا بیان تھا, کل اس نے سینٹ میں بھی یہ کہا, پھر اس نے کہا کہ نہیں وہ غلط تھا, وہ جو تھا وہ خود وہ شہیدوں میں سے ایک تھا. آپ اندازہ کر لے, ایک دفعہ کہتے ہیں کہ پشین کے رہنے والا تھا, پھر 20 دن بعد کہتے ہیں کہ وہ ان شہیدوں میں سے کوئی تھا. اتنا غیر ذمہ داری تو نہیں ہونا چاہیے. بس سادہ سے یہ سوال دیا کہ یہ راہ ہے, یہ راہ ہے. بابا راہ جب راہ آتے ہیں, راہ کو بھی روکنا جو ہے لوگوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں یہ جواب دے دیں, ہمارے عوام کو یہ جواب دے دیں, راہ کو روکنے کے لیے ذمہ داری کس کا ہے؟ آپ جواب تو ضرور مانگ رہے ہیں کاکڑ صاحب, مگر یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے بہت سی ایسی کارروائیاں کی, دہشت گردی کے منصوبوں کو ناکام بنایا, لوگوں کو پکڑا, ان کو مارا, امن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی, جانوں کی قربانیاں دی. تو یہ سب کچھ آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں, اگر ہوتا اس ملک میں 35 کے قریب انٹیلیجنس ادارے ہیں, 35 کے قریب. یہ لوگ سیاستدانوں کے خلاف, پھر خاص کر جو قومی برابری کی بات کرتے ہیں, جو اس کو اپنے اس ملک میں سینٹ کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں, جو جمہوریت و پارلیمنٹ کی بالادستی کے نعرہ لگا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں سیاستدانوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی تو بتائیے. اس پہ جو ہے سیاسی پارٹیوں کو جو ہے, چاہے حکومت میں ہو چاہے پارلیمنٹ میں ہو, وہ کمپرومائز نہ کرے آئین پر اور پارلیمنٹ کے بالادستی پر. کمپرومائز کر رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں, اپوزیشن بھی کمپرومائز کر رہی ہے, اپوزیشن سے زیادہ حکومت کمپرومائز کر رہی ہے. نہیں کرنا چاہیے. یہاں سے لوگ جا کر جو ہے ان اسٹیبلشمنٹ کے دفتروں میں جو ہے میٹنگ کرتے ہیں, کابینہ کے اہم ارکان جا کر وہاں پہ جو ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کوئٹہ میں, بلوچستان میں بنیادی اختیار جو ہیں ایپسی کے ساتھ ہیں, وہاں پر متبادل حکومت ہیں. بلوچستان میں بلوچستان کی جو منتخب حکومت ہے اس کے اتنے اختیارات نہیں جتنے. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو یکجہتی دکھانی چاہیے, کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. دوسری طرف آپ کی اپنی جماعت کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب کے حالیہ بیانات سامنے ہیں, ان کے خلاف بھی ایک مؤثر آواز موجود ہے, لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں. ایسی صورت میں بحث کی کیا گنجائش بچتی ہے؟ آپ سیاستدانوں کے رول کی تو بات کی, مگر آپ کے یہاں سے بھی تو کوئی ایسی آوازیں تو نہیں آئیں کہ جو سپورٹ کرتی ہوں ہمارے اداروں کو اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو؟ جناب اچکزئی صاحب نے 100% ٹھیک کہا. میں تو یہ کہتا ہوں, جس نے انگریز کے خلاف جدوجہد کی, جو انگریزوں کے جیلوں میں تھے, عبدالصمد خان اچکزئی صاحب, خان عبدالغفار خان صاحب اور دوسرے اکابرین, وہ غدار تھے. جس نے انگریز کی خدمت کی وہ وفادار ہیں. جن لوگوں نے ایوبی ماشاء اللہ کے خلاف عبدالصمد خان اچکزئی, بادشاہ خان, مرغوث بخش بجنجو, دوسرے اکابرین, جس نے ماشاء اللہ حکومتوں کے خلاف شہداء دیے گئے پارٹیوں کی طرف سے, جیلوں میں تھے, وہ غدار تھے. جو ماشاء اللہ حکومتوں کے کابینہ میں تھے وہ وفادار ہیں آئین کے, جمہوریت کے وفادار ہیں وہ لوگ. بات ہے جو 1 یونٹ کے ساتھی تھے وہ وفادار ہیں, جو 1 یونٹ کے خلاف تھے وہ غدار ہیں. لہذا ہمیں اس پہ فخر ہیں کہ اپنے اس پاکستان کو صحیح فیڈریشن بنانے کے لیے قوموں کی برابری, آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ کی بالادستی, سینٹ کے اختیارات, اور یہاں پر انٹیلیجنس اداروں اور فوج کی سیاست میں مداخلت کے جب ہم مخالف ہیں
इस पे हमें फख्र है। अगर कोई हमें गदार कहते हैं तो हमें गदारी कबूल है, और कोई हमें जो कुछ भी कहते हैं हमें वो कबूल है। हाँ, हम एजेंट हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। अपने वतन की, अपनी कौम की, अपने आवाम के हम हैं एजेंट, हम उसके खिदमतगार हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर उस्मान काकड़ साहब, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सेनेटर, और जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर देखना चाहिए कि जब एक ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन चल रहा है, हम हालत जंग में हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ात जहाँ जहाँ मौजूद हों उनको ख़त्म करना चाहिए, दूर करना चाहिए, सबको एक पेज पर होना चाहिए, तभी कामयाबी के मनाजिल ज़्यादा करीब नजर आएंगी। बहरहाल यहाँ एक ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है और सही बात हुई है, कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी कैसे मिलेगा, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम बातें की गई हैं। गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कराची में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए शहर में कायम तमाम गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स बंद करने का हुक्म दिया है। कराची में पानी की रोजाना जरूरत लगभग 1000 मिलियन गैलन है, लेकिन कराची वाटर बोर्ड शहर को तकरीबन 600 मिलियन गैलन पानी फराहम करता है, जिसकी वजह से कराची वाले अंदाजन 400 मिलियन गैलन पानी हाइड्रेंट से और टैंकर माफिया से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। आज जो समाअत हुई, इस दौर के दौरान चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली और जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम पर मुश्तमिल बेंच ने कराची वाटर बोर्ड के MD मिसबाउद्दीन फरीद से इस्तफसार किया कि कब तक कराची वाले पानी को तरसते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पानी फराहम करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, लेकिन मफाद आम्मा की वजह से अदालत को मदाखलत करना पड़ रही है। जिन इलाकों में पानी नहीं आता, अब वहां शदीद एहतजाज होने लगा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहर में कैंटोनमेंट बोर्ड और DHA समेत बड़े बड़े सफेद हाथी हैं। उन्होंने बताया कि DHA में 2001 से रह रहे हैं, लेकिन कभी लाइन से पानी नहीं मिला। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि DHA के 90% मकीन टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हैं। पानी की किल्लत है तो टैंकर्स के लिए पानी कहां से आता है। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने रिमार्क्स दिए कि कराची में माहौलियाती आलूदगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पानी का मसला यकसर नजरअंदाज किया जाता है। कराची को कोई अपना शहर नहीं समझता, कोई भी इदारा कराची की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वाटर बोर्ड कराची को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं देता, KMC कचरा उठाने को तैयार नहीं, वॉलमैनों के जरिए शहर का पानी कंट्रोल होता है, वाटर बोर्ड को भी ठेके पर दे दिया जाए। ये सवाल किया मोहतरम चीफ जस्टिस और जनाब अमीर हानी मुस्लिम साहब ने। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर के ज्यादातर इलाकों की लाइनों और नलकों में पीने का पानी नहीं आता और लोग हाइड्रेंट्स के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर हैं, जिनमें 20 कानूनी और 80 गैर कानूनी बताए जाते हैं। अदालत ने MD वाटर बोर्ड को हुक्म दिया कि शहर में पानी की फराहमी यकीनी और यकसा बनाने के लिए माहिरीन के नाम तजवीज़ किए जाएं और इमरजेंसी की ज़रूरत के लिए 5 हफ्तों में मतलूब वाटर हाइड्रेंट का दोबारा से टेंडर किया जाए। क्या यही एक तरीका है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को और या कानूनी हाइड्रेंट्स को महदूद कर दिया जाए, गैर कानूनी को ख़त्म किया जाए तो पानी का मसला हल हो जाएगा? यकीनी तौर पर रिलीफ ज़रूर मिलेगा कराची के शहरियों को। मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जाम खान शोरो, मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब। सर ये बताएं कि मसले का हल, ये पानी के मसले का हल यही है कि हाइड्रेंट्स गिरा दिए जाएं या इसका और भी कोई हल है? किसी ज़माने में 200 के करीब हाइड्रेंट्स हुआ करते थे, जो कम करके जब मैं आया था तो तकरीबन 72 हाइड्रेंट्स थे, जिसको भी अभी हमने कम करके 13 हाइड्रेंट्स कर दिए हैं। मैं उन हाइड्रेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको वाटर बोर्ड ने परमिशन दे रखी थी, और वो हाइड्रेंट्स अब हमने बंद करके 13 हाइड्रेंट कर रखे हैं। हाइड्रेंट कम कर सकते हैं, अभी हमारी ये पॉलिसी बनने जा रही है, इसके ऊपर हम गौर कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमने सबमिट करवाया है कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 हाइड्रेंट होना चाहिए और DHA के लिए भी 1 हाइड्रेंट हमें रखना चाहिए। जिस तरह से कहीं पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अवेलेबल, टेल एंड पे जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, तो कम से कम एक पैरेलल मैकेनिज्म अवेलेबल हो जहाँ पे पानी हम दे सकें। दूसरा सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज ये आ रहा है कि उनके रेटों को किस तरह कंट्रोल करें। जो 6 या 7 हाइड्रेंट चलेंगे,
ان کے ریٹس کو بھی کنٹرول کرنا ایک ہمارے سامنے ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے ریٹس نہ لگا دیں جو لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں جو پانی خریدنا چاہیں بھی. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ جو 72 سے اب ہم 13 کے اوپر پہنچے ہیں, 13 سے ابھی ہم 7 کے اوپر پہنچے. بالکل بند کے لیے ہمارے سامنے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے یا جہاں پہ پانی ٹیل اینڈ پہ نہیں پہنچ پا رہا, وہاں پہ کس طرح اگر یہ ہائیڈرنٹ بند ہو گئے کہ وہاں پہ پانی کس طرح پہنچے گا, وہ ہمارے سامنے 70-75 سالوں میں شہر میں, پورے شہر میں انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں, یہ فرمائیں کہ اس وقت شہر میں کتنے غیر قانونی ہائیڈرنٹس ہیں؟ جی مسعود بھائی یہ کہتا ہوں نہ ہونے کے برابر ہوں گے اللیگل ہائیڈرنٹس. لگتے ہیں پھر توڑ دیے جاتے ہیں. پہلے جیسے ہر جگہ پہ لیگل اور وہ ہائیڈرنٹ جو پرمیشن کے ساتھ ہوا کرتے تھے ان کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی تھی. اب صرف 13 لیگل ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں. اللیگل ہائیڈرنٹس کے اوپر جہاں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اب بہت کم رہ گئے ہیں. اگر ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا 5-10 سے زیادہ کوئی ہوں گے جو چلاتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں جب ہمارا سسٹم وہاں پہ پہنچتا ہے. اب سپریم کورٹ کے سامنے تو جان خان شورو صاحب آپ کے واٹر بورڈ کے ایم ڈی بھی موجود ہوتے ہیں, باقی اعلیٰ افسران وہاں پر موجود ہوتے ہیں, مگر سپریم کورٹ جب یہ کہہ رہی ہے کہ غیر قانونی ہائیڈرنٹ پسمار کیے جائے تو سپریم کورٹ کو یہ موقف کیوں نہیں دیا جاتا جو آپ فرما رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کو معاملے کا علم نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں ہم ایک یہ پالیسی دے رہے ہیں کہ جو لیگل ہائیڈرنٹس ہیں, جو 13 رہ گئے ہیں لیگل ہائیڈرنٹس, اس کو ہر ضلع کے اندر ہم ایک کم از کم ہائیڈرنٹ لگائیں, 6 کر دیں تعداد ایک ڈی ایچ اے کے لیے. 7 ہائیڈرنٹس کے اوپر ہم جا کے رکیں اور جس طرح پانی کی صورتحال شہر میں بہتر ہو جائے, آئیڈیل سچویشن ہو جائے, تو پھر کوئی ہائیڈرنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا اللیگل ہائیڈرنٹس, میں بتا رہا ہوں کہ اللیگل ہائیڈرنٹس کے پیچھے جس طرح ایف آئی آرز داخل ہو رہی ہیں, جس طرح وہ لگاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں, جس طرح سے جہاں پہ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ اللیگل ہائیڈرنٹ کھلا ہے تو ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. اور اب ہمارا یہ ہے کہ جن اللیگل ہائیڈرنٹس کے اوپر ہم نے ایف آئی آرز داخل کی ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کی گرفتاری ہو, ان کا ٹرائل ہو, وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے, جس طرح سے کوئی دوسرا اللیگل ہائیڈرنٹ کی جرت نہ کرے. ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ اللیگل ہائیڈرنٹ ہیں نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج کی ہے, پولیس کو ایکشن لینا چاہیے, پولیس ایکشن نہیں لیتی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, پولیس بھی آپ ہی کی ہے, آگے بڑھتے ہیں کہ شہر میں پانی کی کمی تو ہے, یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے. پانی کی تقسیم میں جو مسائل ہے سپریم کورٹ نے اس کی بھی آج نشاندہی کی ہے. تو پانی جو طریقے سے اس تمام علاقوں کو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہا, یہ کیا واٹر بورڈ کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہمیں تب آتا ہے جب جو ٹیل اینڈر ہیں وہ ہر جگہ پہ سفر کرتے ہیں. ٹیل اینڈر اس وجہ سے سفر کرتے ہیں جو شروع میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ وال آپریشن کی پراپر ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی علاقے میں 4 گھنٹے پانی جا رہا ہے اور اس کے ٹیل پہ جو ایریا ہے وہاں پہ آدھا گھنٹہ بھی پانی نہیں آ رہا, تو ہم نے وال آپریشن کو میکنائز طریقے سے بہتر کرنا ہے جس طریقے سے, مگر انفارچونیٹلی وال آپریشن اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا جس طریقے سے وال آپریشن ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ کراچی ڈسٹرکٹ ویسٹ کا پانی ڈسٹرکٹ سینٹرل سے لیاقت آباد سے گزرتے ہوئے جاتا ہے, لیکن وال آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پانی نہیں پہنچ پاتا. تو وہاں کے لیے ہم نے لیاقت آباد میں مختلف جگہوں کے اوپر وال آپریشن کیا ہے, مگر اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا وال آپریشن جس طریقے سے ہونا چاہیے, کیونکہ وال آپریشن کی کبھی یہاں پہ پریکٹس رہی نہیں ہے. تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. جی یہی بات تو سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے, آپ کام کر رہے ہیں مگر آپ کے کام کی تاخیر کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آپ مسئلہ حل نہیں کر پا رہے. سر اس کا حل کیا ہے؟ سپریم کورٹ کی جو کچھ کہہ رہی ہے اس کی روشنی میں بتائیں گے کیا حل ہے؟ جی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, سپریم کورٹ بجا کہہ رہی ہے کہ وال آپریشن منصفانہ تقسیم کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جن جگہوں پہ پانی کی شارٹیج ہے تو وہ منصفانہ شارٹیج بھی ہونی چاہیے. اگر 4 گھنٹے کہیں پہ پانی مل رہا ہے اور دوسری جگہ پہ 15 منٹ بھی نہیں مل رہا تو وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے جو ٹیل اینڈ پہ ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا مثال دے دوں, یہ ہمارے ساتھ ایگریکلچر میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. جو شروع میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پانی زیادہ مل رہا ہوتا ہے, وہ زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا. تو اب وال آپریشن کو کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ہمارے پاس یہ سسٹم تھا نہیں, ابھی اس سسٹم کو لگا رہے ہیں, والز لگا رہے ہیں اور اس قسم کا اسٹاف لگا رہے ہیں جو کسی کے پریشر میں نہ آئے.
माशाअल्लाह जाम खान शोरो साहब, बड़ा अच्छा आप जो कुछ फरमा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक अगर हो गया है तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आ रही हैं, तो क्या ये दुरुस्त नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कराची शहर को ऑन किया है। यकीनन मसाइल हैं, यकीनन म्यूनसिपल इदारों को जिस तरह से दुनिया के म्यूनसिपल इदारे काम करते हैं उस तरह की आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइडियल सिचुएशन इस वजह से नहीं मिली, यहाँ पे जितना उनको पैसा दिया जाता है ऑजिटी शेयर, वो तनख्वाहों में चले जाते हैं। आपको पता है कि ये लोग कब और किस तरह रखे गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन इदारों को जो अपने पैरों पर खड़े हुए नहीं थे, जिन इदारों में पॉलिटिकल भर्तियाँ की गई थी, वहाँ पे आके काम संभाला है और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। 2008 से 2016 है पीपल्स पार्टी ही सूबे में बरसरे इख्तिदार है, मरकज़ में भी बरसरे इख्तिदार रही और इस वक्त सूबे में भी बरसरे इख्तिदार है। जैसे कि मैंने बताया कि 2008 से 2016 एक तवील अरसा है। इसके बाद अगर ये कहने को मिले कि हमें वो कंडीशंस नहीं मिली, हमें काम करने का मौका नहीं मिला, तो और कितना मौका चाहिए और कितने अरसे तक ये मसाइल लटकते रहेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। बहुत जो शानदार पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम ज़बूं हाली का शिकार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कल भी हमने आपको प्रोग्राम में बताया था और जिक्र किया था अक़वाम मुत्तहिदा की उस ताज़ा रिपोर्ट का जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम आम करने के लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और पाकिस्तान बाकी दुनिया से 50 से 60 बरस पीछे रह गया है। जहां स्कूल होना चाहिए वहां इमारत नहीं है, जहां इमारतें हैं वहां बच्चे नहीं हैं और जहां शागिर्द हैं वहां उस्ताद नहीं हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर सवाल यह है कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं वो सीख क्या रहे हैं। ये एक बहुत अहम बात है जिसको समझने की ज़रूरत है। हमारा निसाब और तर्ज तालीम बच्चों को उनकी तारीख, तमद्दुन, विरसे और शिनाख्त के बारे में आखिर बताता क्या है, ये हमें जानना चाहिए। इसी मौजू पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मौर्रिख और 50 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ जनाब डॉक्टर मुबारक अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आपका मुशाहिदा और तजुर्बा क्या कहता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? अच्छा, देखें, निसाब के सिलसिले में हमारी दोस्त हैं डॉक्टर रुबीना सहगल, उन्होंने एक बहुत बुनियादी बात कही है। उनका कहना यह है कि निसाबी किताबों का ताल्लुक़ रियासत के ढांचे पर होता है कि क्या रियासत मजहबी है, क्या रियासत नज़रियाती है, क्या रियासत सेकुलर और जमहूरी है। क्योंकि जैसी रियासत होगी निसाब की किताबें उसी तरह से तरतीब दी जाएंगी। अब चूँकि हमारी रियासत एक मजहबी भी है और नज़रियाती भी है, लिहाजा हमारी निसाबी किताबों में इस बात पे जोर दिया जाता है कि तालिब इल्म को शुरू से ही नज़रियाती तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी उसकी तरबियत हो। जबकि जमहूरी अगर स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर कोशिश की जाती है कि तालिब इल्म को एक अच्छा शहरी जो है वो बनाया जाए कि अच्छा शहरी होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या तरबियत उसकी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ अच्छा शहरी होने की तरबियत हमारी निसाबी किताबों में नहीं है। मुख्तसरन मैं एक बात ये कह दूँ कि जहाँ तक निसाबी किताबों का ताल्लुक़ है, ये सही है कि निसाबी किताबों के मामले में दुनिया की सारी हुकूमतें बड़ी हसास होती हैं। हिंदुस्तान में भी बीजेपी ने आने के बाद निसाबी किताबों को बदला है, लेकिन यह है कि इसके साथ ही साथ वहाँ भी और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी तनकीदें होती रहती हैं, आवाज़ें उठती रहती हैं और मेरे ख़्याल से इन आवाज़ों का उठना ज़रूरी है ताकि मुतबादिल तारीख़ी नुक्ते नज़र जो है तालिब इल्मों के सामने भी और सोसाइटी के डॉक्टर सामने साहब, भी। अगर हम बात करें तारीख़ की तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? आगाही दे रहे हैं, मालूमात दे रहे हैं, सोचने समझने की सलाहियत दे रहे हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ मफरूज़ों पे चल रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो तारीख़ की किताबें हैं, ख़ास तौर से स्कूल
کی تاج نصاب کی کتابیں، ان میں تاریخ کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا ہے. مثلا ہم وادی سندھ کی تہذیب کا ذکر کرتے ہیں، پھر اچانک ہم فتح سندھ کے اوپر آ جاتے ہیں، محمد بن قاسم کی بات کرتے ہیں، پھر ایک دم جمپ لگا کے ہم سر سید پہ آ جاتے ہیں، اور سر سید سے جمپ لگا کے پھر ہم مسلم لیگ اور اقبال اور قائد اعظم پہ آ جاتے ہیں. اور اگر آپ تاریخ کو ایک تسلسل کے ساتھ نہیں بیان کریں گے تو ایک تاریخی شعور جو ہے کبھی بھی طالب علم کے اندر پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ تاریخ کو ٹکڑے ٹکڑوں سے بیان کرنے سے تاریخ کا پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ایک جو اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ صرف سیاسی تاریخ پڑھاتے ہیں. تاریخ کے جو سماجی پہلو ہیں، تاریخ کے جو ثقافتی پہلو ہیں، ان کا ہم ذکر نہیں کرتے، جو ایک میں سمجھتا ہوں بہت ایک اہم چیز ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو تاریخ کو مسخ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، بتا سکتے ہیں ہمیں کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ ویسے تو یہ سلسلہ شروع سے ہی ہو چکا تھا. یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد جس نے تاریخ کو سب سے زیادہ مسخ کیا وہ ہمارے IH قریشی تھے، کیونکہ دو قومی نظریہ تھا، ریاست کی بنیاد تھی. تو انہوں نے اسی بات پر زور دیا ہے کہ جیسے ہم شروع سے ہی یہاں پر ہندو اور مسلمان دو قومیں یہاں پر رہی ہیں، جن کا کلچر، جن کی رہائش، جن کا رہن سہن بالکل علیحدہ ہے. تو یہ تو سلسلہ شروع سے ہی ہو گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ پھر انتہا پسندی جو ہے وہ آتی مطلب کہ چلی گئی ہے. اور اب انتہا پسندی اس طرح سے مطلب کہ آئی ہے کہ ایک تو ہم یہ پورا عہد وسطیٰ کا جو دور ہے، اس کو جو ہم مسلم عہد کہتے ہیں، یہ بھی ایک غلط اصطلاح ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو رول ہے، جس کو ہم کہیں حکمرانوں کا، وہ محدود تھا. پورا ہندوستان تھا، بہت بڑا ساؤتھ کا پورا علاقہ تھا، راجپوتانہ تھا، یہاں پر غیر مسلم حکمران تھے. تو پورے ہندوستان میں کبھی بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی ہے. اور دوسری بات جو ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ ہم نے 1000 سال حکومت کی، یہ بھی مطلب کہ ایک غلط مطلب کہ خیال ہے. 1000 سال حکومت کرنے کا، یہ بھی حکمرانوں نے حکومت کی ہے، عام مسلمانوں نے حکومت نہیں کی ہے. تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی، یہ بھی غلط ہے. چونکہ جب انگریزوں نے دہلی کو فتح کیا ہے تو اس وقت دہلی پر مرہٹوں کا قبضہ تھا، اور مغل بادشاہ جو تھا وہ تو محض ایک کٹ پتلی تھا، ان کا وظیفہ خوار تھا، اس کی طاقت ساری ختم ہو چکی تھی. تو دراصل ہندوستان کی حکومت انگریزوں نے مرہٹوں سے چھینی ہے، مغلوں سے نہیں چھینی ہے. تو اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر نہیں ہے، جن کی وضاحت اگر نہیں ہوگی تو غلط تاریخی شعور ہمارے ذہن میں پیدا ہوگا. ایک غلط قسم کا فخر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے ہندوؤں پر حکومت کی، ہم نے ہندوؤں کو غلام بنا کے رکھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مسلمان تاجر یا مسلمان کاریگر یا مسلمان کسان، اس کی بھی وہی حالت تھی جو ایک ہندو تاجر کسان یا کاریگر کی تھی، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. تو ہمیں تاریخ کو ایک عوامی نقطہ نظر سے پڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر محمد بن قاسم، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سپہ سالار اسلام تھے اور بر صغیر میں اسلام کی بنیاد انہوں نے ڈالی. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ محمد بن قاسم امیہ سلطنت کا نمائندہ تھا، امیہ امپیریلزم کا نمائندہ تھا. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. وسعت سلطنت کے لیے یہاں پر آیا اور اس نے مطلب کہ سندھ کو فتح کر کے اس کو امیہ سلطنت کا ایک حصہ جو ہے وہ بنایا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور میں نے خود بھی اپنی کتاب کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں محمد بن قاسم کے آنے سے سندھ کے سماجی ڈھانچے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. یہاں ذات پات کا نظام جو ہے وہ بھی نہیں بدلا تھا، جیسا تھا اس کو اسی طرح سے رہنے دیا تھا. تو اس کو جو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ہماری نصاب کی کتابوں کے اندر، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو پہلے یہاں پر مسلمان آئے تھے، عرب تاجر آئے تھے، وہ جنوبی ہندوستان کے اندر آئے تھے اور وہ امن کے ساتھ آئے تھے. ہندوستان میں وہ آ کے ٹھہرے، یہاں کے کلچر کو بھی اختیار کیا اور یہاں کے رہن سہن کو، یہاں کی زبان کو بھی. تو اس کا ذکر ہمارے ہاں کم ہوتا ہے ان لوگوں کا. ہم لوگ فتح کو، جنگوں کو، خونریزیوں کو، قتل عام کو
और लूट मार को, माल गनीमत को, इसको बड़े फ़ख्र से इसका जिक्र करते हैं और हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़े कारनामे। डॉक्टर साहब, जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, ऐसी गुफ्तगू कम सुनने को मिलती है। जब आप ऐसी बात करते हैं या लिखते हैं तो आपको भी किसी का एजेंट या गद्दार होने का ताना तो नहीं मिलता? नहीं, बहुत मिले हुए हैं। मतलब इस किस्म के लक़ब मुझे बहुत मिले हुए हैं और कभी कभी यानी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी को तो बोलना चाहिए। तो एक आवाज़ ज़रूर है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि उसके लिए जगह बहुत कम है, लेकिन हम मुसलसल तारीख़ का एक रिसाला भी निकालते हैं जिसके हम 54 इशू छाप चुके हैं। हम तारीख़ के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, जो 18 कॉन्फ्रेंसेस अब तक हम कर चुके हैं, जिसमें हम मुतबादिल तारीख़ का नुक्ता नज़र देते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद मेरी मेरे ख्याल से कोई 70 से ज़्यादा किताबें मतलब कि छप चुकी हैं। तो असर है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन असर ज़रूर है। चूँकि हमारा सियासत यानी सियासी जमातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम आज़ादाना तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी को, हम ये नहीं कहते कि हम मुकम्मल सच्चाई के ऊपर हैं, हम ये कहते हैं कि एक मुतबादिल हमारा नुक्ता नज़र है, इसको भी ज़रा पढ़ना और देखना चाहिए, जो आगे समझ दिमाग को खोलने के लिए ज़रूरी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबारक अली। गुफ्तगू आपने सुनी, 50 किताबों से ज़्यादा के मुसन्निफ और बहुत मुस्तनद तारीख़दां जो गुफ्तगू कर रहे थे। तो हमें देखना चाहिए कि हम अपने सिलेबस में, अपने स्कूल की किताबों में, अपनी दरसी किताबों में जो तालीम दे रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है या माहिरीन की राय को उसमें शामिल होना चाहिए, और तारीख़ को अगर कहीं मस्ख़ किया गया है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला करे कि हम आते रहें और स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता रहे। कराची से अब लाहौर मोटरवे बनना शुरू हो चुकी है। टैक्स कलेक्शन 60% का इजाफा हो रहा है माशाअल्लाह। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की के मैदान में आगे बढ़े। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज कराची के दौरे में मुमताज़ सनतकारों से मुलाकातें की हैं और टॉप कंपनीज अवार्ड की तक़रीब से खिताब भी किया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में ताजरों और सनतकारों को मुल्क में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में एतमाद भी लिया। कराची में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मसरूफियात के हवाले से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे और अपनी हुकूमती कारकर्दगी पर खूब जम कर बोले। वज़ीर आज़म का कहना था कि जब हुकूमत संभाली तो दहशतगर्दी और शदीद मुआशी बहरान का सामना था, ताहम अब हालात बदल चुके हैं। अब दुनिया मानती है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की 10 बेहतरीन स्टॉक मार्केट में से एक है। दुनिया कह रही है माशाअल्लाह कि पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 10 बेस्ट परफॉर्मेंस जो स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया के उनमें से एक है। ये कोई मामूली खराज तहसीन नहीं है और इसका यकीनन आपको इसका क्रेडिट जाता है, आपकी टीम को जाता है। और माशाअल्लाह जो पॉलिसीज़ हैं इस वक्त, इकनॉमिक पॉलिसीज़ मुल्क की, ये अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से अल्लाह ताला बरकत डाल रहा है। वज़ीर आज़म की तकरीर से लग रहा था कि अगर स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है तो मुल्क के तमाम मुआशी मसाइल हल हो गए हैं। ना तो बरामदाद और तरसीलात ज़र में 10% की कमी हो गई है और ना ही गैर मुल्की सरमायाकारी तारीख की कम तरीन सतह यानी $1 अरब से भी कम पर आ गई है। इन संजीदा मुआशी मसाइल और तालीम और सेहत जैसे अहम शोबों को नजरअंदाज करके वज़ीर आज़म पुरुम्मीद हैं कि स्टॉक मार्केट की रिकॉर्ड साज कारकर्दगी का मतलब है कि मईशत फर्राटे भरते हुए आगे बढ़ रही है। रही बात तवानाई बहरान की तो वज़ीर आज़म ने एक बार फिर सनतकारों और अवाम को साल 2018 के इख्तिताम तक लोड शेडिंग फ्री मुल्क होने का आसरा दे दिया। लोड शेडिंग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका सबूत ये है कि आप जब जाएं यहाँ पर पोर्ट कासिम में आपको बिजली के कारखाने नज़र आएंगे, आपको हब में नज़र आएंगे, आपको थर में नज़र आएंगे इंशाल्लाह जो आगे बनने जा रहे हैं। इसी तरह से आपको पूरे मुल्क में नज़र आएंगे। इस वक्त भी इंडस्ट्री को
बिजली 100% मिल रही है, पूरे मुल्क में मिल रही है माशाल्लाह, और ये सूरत हाल पहले नहीं थी। गैस भी मिल रही है और इंशाल्लाह 2018 में इंशाल्लाह बिजली की किल्लत पूरे मुल्क से खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब कराची के सनतकार जानना चाहते हैं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट के बढ़ने से उनकी सनतों को दरपेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल कैसे हल होंगे। 60% टैक्स में हिस्सा रखने के बावजूद पाकिस्तान का मुआशी हब सिर्फ स्टॉक मार्केट की तरक्की पर ही खुश होता रहेगा या उसे उसका जायज हक भी मिल पाएगा। रिपोर्ट आपने देखी। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को खुसूसियत के साथ सराहा और इसे अपनी हुकूमत की बड़ी कामयाबियों में से एक करार दिया। याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को हाल ही में दुनिया की 10 बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में से एक करार दिया गया। हम इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन जनाब मुनीर कमाल साहब। मुनीर कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज तरक्की कर रही है, दुनिया की टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। ये बात भी ज़रा समझा दीजिएगा ताकि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि एक तरफ तरसीलात ज़र में कमी है, दूसरी तरफ हमारी एक्सपोर्ट में कमी है, तवानाई का बहरान हमारे पास मौजूद है, मगर हमारी स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है। कैसे? पहली बात तो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के मुहर्रिकात जो हैं वो जितने भी चीज़ें हैं, जैसे पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे हैं, और जो पाकिस्तान में एक चीज़ जो सरमायाकारी को बढ़ने नहीं दे रही थी, जो हमारी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, वो अब कामयाबी की तरफ जा रही है और दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। देखिए, आपकी स्टॉक एक्सचेंज में 30% जो फ्री फ्लोट है वो बाहर से दुनिया के बहुत बड़े बड़े फंड इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस अच्छी होने से उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है। क्या पूरा मुल्क जन्नत बन गया? ना नवाज शरीफ साहब ने ये बात की, ना मैंने की, ना इसहाक डार साहब ने की, लेकिन एक स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बैरोमीटर है जो दिखाता है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस बैरोमीटर को एक अच्छी नज़र से देखना चाहिए। जी, इसमें यकीनी तौर पर स्टॉक मार्केट बेहतर होती है तो उदास होने की बात नहीं, खुशी की बात होनी चाहिए। माजी में देखा गया कि स्टॉक ऊपर गई, फिर वो बबल फट गया और लोगों को नुकसान हुआ, तो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद होते हैं, इसलिए आपसे ये सवाल ज़रूरी था। स्टॉक मार्केट अगर बेहतरी की तरफ जा रही है, जैसा कि हमें नज़र भी आ रहा है, और पाकिस्तान की मईशत अच्छी है, तो इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए किन इक़दाम की ज़रूरत होगी आपको? देखें, 3-4 चीज़ें हैं जिसका मैंने आज जिक्र भी किया और वज़ीर आज़म साहब ने भी जिक्र किया। पहली बात तो ये जो हमारी फ़ाइट अगेंस्ट टेरर चल रही है, इसको तेज़ी से हमें तकमील की तरफ ले जाना है। अगर हम दुनिया को और पाकिस्तान के इन्वेस्टर को ये बताते चले जाएंगे कि हम इसमें जीत रहे हैं, ज़ाहिर है जीते नहीं हैं लेकिन जीत ज़रूर रहे हैं, जैसे जैसे बात पड़ी है, ये एक पॉजिटिव तकवीत है। दूसरा है कि जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इन्फ्लेशन है, बजट डेफिसिट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, अगर ये बेहतरी की तरफ चलते रहेंगे तो उसका भी पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आएगा। तीसरी चीज़ जो है, पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है, नाउ एडमिटेडली आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ रहा है। 2008 के इलेक्शन हुए, 2013 के इलेक्शन हुए, तो अगर ये ट्रेंड्स चलते रहे। और तीसरी, चौथी चीज़ जो CPEC है, CPEC का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी आना है, दुनिया भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं कि वो कैसे अनफोल्ड होता है। अगर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपकी स्टॉक मार्केट भी बेहतरी की तरफ जाने से, इसमें कोई शक नहीं है, वो बेहतरी की तरफ जाएगी। जहाँ तक बबल का ताल्लुक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों को नुकसान भी हुआ है पहले, और दुनिया जहान में होती है, मार्केट चढ़ती है गिरती है। हमारे 2008 के क्राइसिस में ख़ास तौर पे मार्केट काफ़ी गिरी थी, लोगों का नुकसान भी हुआ था, और हमें MSCI ने इमर्जिंग मार्केट से डिमोट करके फ्रंटियर मार्केट्स में भी डाल दिया था। जी, अच्छा, आपने अपने जवाब के दूसरे पॉइंट में जो बात कही थी, मैं चाहूँगा ज़रा उसे और तफसील से बयान करें कि हुकूमत को क्या इक़दाम करने होंगे। CPEC में अभी टाइम है, बाकी इक़दाम हैं, मगर इस वक्त जो सरे दस्त किए जा सकते हैं वो कौन से इक़दाम हैं? देखिए, मैं फिर बार बार ये कहूँगा, पहले हमें ये दुनिया को और अपने आप को भी ये कन्विंस करना है, और हमें इस बात में कन्विंस होना है कि हमारी फ़ाइट अगेंस्ट टेरर जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो स्लो डाउन हुआ था, और ख़ास तौर पे बाहर से, उसमें दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा अंसर शामिल था। अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीत रहे हैं। हमें ये कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को, और मैंने ऐसे गवर्नमेंट मिलिट्री सब मिला के हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव लेती है। पहली चीज़ तो ये है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए उसमें हमें आगे बढ़ना है। और हाँ,
अगले 2-3 साल में हमें ये भी दिखाना है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी और जो उसका मकाम होना चाहिए उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। अभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, एक्सपोर्ट्स बेहतरी सिचुएशन इतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे भी लग रहा है कि अगले 2-3 साल में अगर हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती गई और बिजली की जो कमी है अगर वो दूर होती गई तो इंशाल्लाह ताला आपकी इकॉनमी साउंड फुटिंग्स पे चलती रहेगी। अच्छा, जो इदारे जिनकी निजकारी प्रोसेस में थी या इदारों की बहाली का अमल है, ये कितना इम्पोर्टेंट है? मईशत के लिए तो है ही है, स्टॉक मार्केट के लिए इसको फौरी तौर पे करना चाहिए या ठीक है आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो जाएंगे? नहीं, इसमें आहिस्ता आहिस्ता की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल जो कंपनीज लिस्टेड हैं जैसे PIA है, PIA की बेहतरी से जाहिर है PIA का स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक एक्सचेंज का फायदा होगा, तो बड़ा ज़रूरी है कि PIA की कारकर्दगी बढ़नी चाहिए। स्टील मिल जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर स्टील मिल जो हाल है इसका अगर इसकी बेहतरी की तरफ जाएगा उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट। जो चीज़ मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाएगी, चाहे वो जो इरादे हैं जो ठीक काम नहीं कर रहे उनका बेहतरी होना, PIA है, स्टील मिल है और इदारे, इन सब का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ता है और हमें इन इदारों को ठीक करने के लिए तेज़ी से काम करना चाहिए। जी कमाल साहब, ये भी फरमाएं कि मज़ीद कंपनीज़ को लिस्टेड करने के लिए चाहे वो पाकिस्तान की हों या बैरूनी सरमायाकारी जिसे हम कहते हैं, उसके लिए क्या इक़दाम कर रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? हाँ, देखिए पहले तो हमारे वही एग्जैक्टली जो सिचुएशन थी 2011-12 में, क्योंकि एनवायरनमेंट जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और जो ओवरऑल एनवायरनमेंट था वो अच्छा नहीं था। हमने पिछले 1-2 साल से देखा है कि नई लिस्टिंग आनी शुरू हुई हैं, इंकरेजमेंट, और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के मीट वन आया है, अभी एक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स बनाते हैं उनका आया है और बड़ा उसको पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है। हमें कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, अब हमें चाहिए, उसमें निजकारी कमीशन भी काम कर सकता है। पार्को है, मेरी नज़र में पार्को को अब लिस्ट होना चाहिए। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, और मैं प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे OGDC की लिस्टिंग हुई थी, नेशनल बैंक की लिस्टिंग हुई थी, ये अभी भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, लेकिन क्योंकि कंपनीज अच्छी चल रही हैं, इस किस्म के जब स्टॉक ऐड होगा स्टॉक मार्केट में तो और ज़्यादा इसके लिए फ़ायदा। इसलिए मैं समझता हूँ ये 2 कंपनीज तो जो आपने सवाल पूछा मेरे जहन में थी, और प्राइवेट सेक्टर को भी हमें इनकरेज करना है, और हम रोड शोज़ कर रहे हैं स्टॉक मार्केट वाले पूरे पाकिस्तान में, ये बताने के लिए कि लिस्टिंग के फ़वायद क्या हैं। अच्छा, अब हमने इब्तिदा में बड़ी खुशी से ये बात कही है कि 10 जो बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज हैं दुनिया की, उनमें पाकिस्तान का शुमार इस वक्त हो रहा है, तो ऐसी सूरत में बैरूनी सरमायाकारी तो फौरी तौर पे बढ़नी चाहिए। कोई खुशखबरी दे सकते हैं आप हमें? जी, मैं उसको एक जो पहली बात तो 10, और इस साल एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की अभी तक 8 सितंबर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान नंबर 1 है, बाकी चाइना, इंडिया वगैरह सब उससे नीचे हैं, और जिस तरह हालात चल रहे हैं इंशाल्लाह पूरे साल में भी हम नंबर 1 होंगे। देखिए हमें जो अपग्रेड मिला है, और ये हमने जाके लोगों को कन्विंस किया, MSCI को और पूरे दुनिया के इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया कि क्यों पाकिस्तान को फ्रंटियर से अब प्रमोशन मिल के इमर्जिंग मार्केट्स में, और उन्होंने हमारी बात तस्लीम की और जून 24 को ऐलान किया कि पाकिस्तान अब इमर्जिंग मार्केट्स में वापस आ रहा है। इसके सिर्फ वापस आने से हमें बहुत सारे फ्लोज हैं जो स्टॉक मार्केट में सिर्फ इमर्जिंग मार्केट्स में जाते हैं, अब हमारी तरफ भी आना शुरू होंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें नई बड़ी लिस्टिंग करनी चाहिए ताकि इन फ्लोज का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। जहाँ तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, आपने सही कहा था, अब कम होगी, लेकिन देखिए उसमें भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल एंग्रो फूड के लिए 51% ओनरशिप जो है वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है हॉलैंड की, उन्होंने 51%, $500 मिलियन ट्रांजैक्शन इंशाल्लाह साल के पहले हो जाएगी। एक और कंपनी ने $250 मिलियन के लिए डॉलर्स के लिए बिड की हुई, आई थिंक टर्किश कंपनी है। तो जो हालात बेहतर हो रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में अब और आना शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर कमाल साहब, चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद। और हमारे लिए खुशी की खबर है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन, दुनिया की 10 बेहतरीन स्टॉक मार्केट में शामिल हो चुकी है। तरक्की के इस सफ़र को जारी रखने के लिए बहुत से इक़दाम की ज़रूरत है, उसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, तरसीलात ज़र में जो कमी हुई है उसको पूरा करने की भी ज़रूरत है, तवानाई के बहरान पर काबू पाने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, देखना होगा कि हुकूमत इनसे कैसे निबर्द आज़मा होती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मसूद रज़ा और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।